وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو وہ خسارے ہی میں بڑھاتا ہے۔ یعنی شفا قلبی اور روحانی امراض کے لیے، کفر اور نفاق کے لیے، شکوک و شبہات کے لیے، جہالت کے لیے، شرک کے لیے۔ تو انسان جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا پاتا ہے قرآن کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ یہ بات کافی ہونی چاہیے بطور دلیل کہ قرآن کے کسی حصے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کوئی وظیفہ بتایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بیمار شخص کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کے ذریعے شفا دے گا، جو مفہوم نکل رہا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض برتتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کا حال، نعمتیں ملی تو نظریں نہیں ملاتا، اور تکلیف آئی تو بس پھر مایوس گر پڑتا ہے وہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی کھلاڑی ریس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں، چاہے وہ مقابلہ جیت جائیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، وہیں گر پڑتے ہیں اور تیز تیز سانس لیتے ہیں کیونکہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ تو کچھ انسان تکلیفوں اور آزمائشوں میں اتنے ایگزاسٹ ہوتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے ان کا، کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ تو اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے یا مستقل طور پر اگر آپ کو ڈپریشن کا پرابلم ہے، انگزائٹی ہونے لگتی ہے یا کوئی ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو اپنی ساری دن بھر کی روٹین پہ غور کریں، اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو دیکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی روٹین درست نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ضرور ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، اور آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا امپیکٹ کہیں تو آنا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو کچھ چیزیں سہ جاتا ہے، لیکن جو ہی ذرا سا بڑھاپے کی طرف قدم ہی رکھتا ہے تو زندگی میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مایوسی کا علاج پھر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے بتائے مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، آپ اس سے پوچھا کریں، ایک تو روٹین پوچھیں، اور دوسرا اس سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں تفریح کتنی ہے؟ آپ واک پہ جاتے ہیں؟ آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں؟ یہ سارا وقت آپ ہیں اور اندھیرا کمرہ اور ٹیلی فون، کہ اس میں جائے پناہ ڈھونڈی ہوئی ہے جبکہ وہ جائے پناہ ہے نہیں۔ تو یہ چیزیں مایوسیوں اور ڈپریشنز کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی شاکلہ وہ طریقہ جو کسی کا ہم شکل اور حسب حال ہو، یعنی ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے جو ہدایت یا گمراہی میں سے اس کے مطابق اور حسب حال ہوتا ہے۔ کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی درمیانہ ہے، سب ایک طریقے پر نہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی جو تمہیں وحی کے ذریعے علم ملا ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور اللہ چاہے تو وہ بھی تم سے لے سکتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے ہم اسے واپس لے لیں، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار ہی کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو،
پھر آپ اس کے درمیان سے خوب نہریں جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ سوچئے کیسے کیسے مطالبے ہیں۔ یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی ہرگز نہیں مانیں گے، چڑھ بھی جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار کے لائیں جسے ہم خود پڑھا کریں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہی ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے۔ ساری باتوں کے جواب میں ایک بات، ساری باتوں کی ایک بات، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو ایک بشر رسول بنایا گیا ہے، میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں، میں اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آج مسلمانوں بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں وہ بھٹکا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پر آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچا لے اس آگ سے۔ یہ ہے ان کا بدلہ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے انکار ہی کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تب تم خرچ ہونے کے ڈر سے ضرور روک رکھتے، اور انسان بہت تھوڑ دلا ہے، یعنی تھوڑے دل والا ہے۔ یعنی اس بخل کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا بھی کسی کو نعمت عطا کرنا برداشت نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا۔ تمہیں یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا، اسی لیے تم ان کی نبوت پر حسد اور بخل کرتے ہو۔ اور یہ دونوں ہی بہت قبیح صفات ہیں جو کسی کے اندر ہوں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ، بے شک میں تو تمہیں سحر زدہ سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون بے شک میں تو تجھے ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں، یعنی تیری تباہی کے دن قریب آ گئے ہیں اب۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ یعنی فرعون کیا چالیں چل رہا تھا اور اللہ نے اس کے خلاف کیا تدبیر کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق ہی ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ الارض سے مراد یہاں ارض شام ہے، فلسطین۔ اور پتہ یوں چلتا ہے کہ آخر کار بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین اور شام کے بعد مصر پر بھی قائم ہو گئی تھی اس وقت۔ وَكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل۔ اور یہ سب فتوحات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق ہی لے کر اترا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور آپ لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں اور عمل میں آسانی ہو۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے ان پر جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی بعض ایمان لانے والے تھے،
اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔ سوچئے کتنی دفعہ آپ قرآن پڑھ کر روئیں اور رو کر جھک گئیں آگے اللہ کے، یا سجدے میں جا گریں۔ اتنی یہ کیفیات کبھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو سمجھے کہ دل سخت ہے، اور قرآن میں مزید وقت لگانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ کر سن کر رونا فضیلت کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے 7 خوش بخت لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جس نے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خلوت میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی، رونے لگ گیا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے ہیں اچھے اچھے نام۔ اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ تو بلند کیجئے اور نہ ہی اس کو پست رکھیے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے۔ اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی عاجزی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر خوبی پر تعریف ہونی چاہیے، جو بھی ہم محسوس کریں دیکھیں سبحان اللہ کہے بغیر نہ گزریں۔ اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر محتاجگی سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا بادشاہ ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ سورۃ الکہف، سورۃ الکہف نور دینے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یہ سکینت نازل کرنے والی سورت ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ کتاب کے نازل کرنے پر اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس کا یہ کلام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ یہ کتاب بالکل درست ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، اور پچھلی کتابوں پر نگران ہے، مہیمن ہے۔ اور کتاب کے نازل ہونے کا مقصد بھی بتا دیا گیا، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، بالکل جھوٹی بات کہتے ہیں۔ پھر شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائے۔ یعنی لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں مانتا تو آپ کو غصہ آتا ہے یا افسوس ہوتا ہے، غم لگ جاتا ہے؟ ہمیں عام طور پہ غصہ آتا ہے، اریٹیشن ہوتی، کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں، بچے نہیں مانتے بات، کیوں نہیں مان رہے، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ۔ ہمیں ہمارے اندر وہ غم نہیں لگتا، وہ فکر نہیں لگتی کہ ان کا کیا بنے گا، اور پھر اسی لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ جس کو غم لگ جاتا ہے نا کسی کے ہدایت سے دور ہونے کا، پھر وہ اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا ضرور کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی دنیا کی رونقیں کس لیے؟ ایک امتحان ہے کہ دیکھا جائے کہ آخرت کو کون یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے اچھے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ضرور اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن زمین بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ پتھر، نہ کچھ بھی نہیں، نہ جانور، کوئی چیز نہیں، سفید روٹی جیسے میدے کی ہوتی ہے۔ اور
اس پر سارے لوگ صرف حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما دے۔ مشکل حالات میں اللہ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، اور جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بڑی قابل قدر ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ قوم کسی طور پر بھی شرک سے باز نہیں آتی تو انہوں نے قوم کو ہی چھوڑ دیا، ہجرت کر لی اور ایک غار کی طرف جا کے پناہ لی، اور پھر اللہ سے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی؟ تو ہم نے گنتی کے کئی سال غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی ان کو سلا دیا۔ پھر ہم نے، کیونکہ سوتے ہوئے انسان سن نہیں سکتا نا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو ٹھیک شمار کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ جوان بوڑھوں کی نسبت حق کو جلدی قبول کرتے ہیں، اور زدناہم ہدی یعنی ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے سخت ناانصافی کی بات کی۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا کئی دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے؟ یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ قوم کے عمل کا بھی رد کر رہے ہیں یہ، کیونکہ توحید ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کیا جائے۔ اور جب کہ تم ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کر رہے تھے الگ ہو گئے ہو، تو اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھتے جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب کنارہ کر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کی بائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ تو یہ غار کی کیفیت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی، اپنی رحمت بھیجی کہ غار میں سورج کی روشنی داخل نہ ہوئی، ورنہ تو وہ سو نہ پاتے اور ان کے جسم بھی خراب ہو جاتے۔ اور آپ ان کو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کی چوکٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ ان پر جھانکتے تو ضرور ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتے، اور ضرور ان کے روب سے آپ میں دہشت بھر جاتی۔ یعنی وہ اس طرح سو رہے تھے کہ سوئے ہوئے لگ نہیں رہے تھے، اور کتا بھی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے کتا گھر کے اندر، انہوں نے غار میں نہیں کتا ساتھ چلایا تھا اپنے، کتا دروازے سے باہر بیٹھا ہوا تھا دہلیز پہ۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ دوسرے کہنے لگے تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو، بس اپنے میں سے کسی کو اپنی چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، بس وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر وہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ احتیاط سے کام لے اور تمہارے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ، جب کئی سو سال بعد اٹھے تو بھوک لگ رہی تھی، کھانا لینے بھیج رہے ہیں، لیکن احتیاط بھی ساتھ بتائی جا رہی ہے، اور یہ کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایہم ازکا طعامن، اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دل میں توحید جو ہے وہ شرک کی نجاست سے بچاتی، اور منہ میں لقمہ جو ہوتا ہے وہ حرام کی نجاست سے بچاتا ہے، اور اس طرح انسان پورا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کو مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا عملی مشاہدہ کروایا، اور اصحاب کہف کی غار میں رکنے کی مدت کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر
انہوں نے یہ جو بات کی یہاں سے قرآن نصف ہو چکا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ اہم میسج ہے، چاہیے کہ نرمی سے کام لے، باریک بینی سے کام لے۔ کیوں؟ کیونکہ سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، لیکن اکثر لوگوں کو مطلب نہیں آتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ نرمی سے کام لیا کریں اور باریک بینی سے، سختی سے نہیں، سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ باریک بینی اختیار نہ کرنے سے راز کھل جاتے ہیں اور مطلوبہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو لطف میں نرمی اور باریک بینی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لے جائیں گے، اور تب تم ہرگز بھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے کہنے لگے، ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ ہوا کہ وہ راز کھل گیا، قوم کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ تو فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد لوگوں میں جھگڑا ہوا کہ ان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ ان کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں۔ تو قبروں پر عمارتیں بنانا شرک کا دروازہ کھول دیتی ہیں، اس لیے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرا کرتے تھے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوچھا شروع کر دیں لوگ۔ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، غیب کی بات میں اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کیجیے، اور آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھیے۔ یعنی ایسی چیزوں میں بات کرنے کا فائدہ نہیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے والا ہو۔ کسی کو بھی تاریخ یاد نہیں، تو یہ بحث کرنا کہ وہ کتنے سال رہے، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں مت کہیے کہ میں یہ کام کل ضرور کہوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ یاد رکھیے مستقبل کے تمام معاملات میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ جب بھول جائے کہنا تو بعد میں جب یاد آئے تو کہہ دیجئے، لکھنا بھول جائے تو منہ سے بول کے کہہ دیجئے۔ اگر اگر قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا جائے اور قسم پوری نہ ہو سکے تو کفارہ نہیں۔ اور کاموں میں برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہیں، کیونکہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اگر اللہ چاہے۔ تو جتنے بھی کام ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور انہوں نے 9 سال مزید بڑھا دیے، یعنی اصحاب کہف غار میں 309 سال ٹھہرے رہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی اس مدت کو زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے۔ کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا خوب سننے والا، اس کے سوا کوئی ان کا دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یعنی آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا ہے اسے پڑھتے رہیے۔ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا قصہ بس جامع طور پر بیان کیا ہے، اس میں بے شمار سبق ہیں، لیکن چونکہ یہ مختصر سا ہمارا وقت ہے اس لیے وہ سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں آپ چونکہ یہ ہر جمعے کو پڑھی جاتی صورت اور اس سے انسان کو نور ملتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو تفصیل سے جانیے۔ ہو سکے تو اس کا لفظی ترجمہ یاد کر لیں، اس کے معنی یاد کر لیں، اس کی تفسیری پوائنٹس دیکھیں اور اس کو حفظ کر لیں، تاکہ پھر پڑھتے رہیں اور اللہ کی طرف سے نور ملتا رہے۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوں، اور کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر سنایا جائے اور وہ اس کی طرف توجہ نہ دے اور غفلت میں ہی پڑا رہے اور اپنی خواہشات میں ہی مشغول رہے، دنیا میں مشغول رہے، اور دنیا والوں کی صحبت ہی اس کو پسند آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر میں حضور قلب کی بہت اہمیت ہے۔ اور 14ویں پارے میں ہم نے بار بار ذکر سے مراد جو لی گئی وہ پڑھا تھا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی اگر آپ ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں اور آپ توجہ نہیں کر رہے اور غفلت کا شکار ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں رب کیا کہتا ہے۔ جو انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا، تو اس کے اعمال اور اوقات سے برکت کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا کام بھی فضول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی دیر ذکر کیا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بھئی سوچ سمجھ کے بھی کیا تھا، بس صرف رٹا ہی لگا کے بولتے ہی گئے اور بولتے ہی گئے۔ اور کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کتنی بری پینے کی چیز اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو جو اچھا عمل کرے گا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا بدلہ اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کنگنوں کی روشنی سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اتنے بہترین ہوں گے وہ۔ اور اہل جنت کے لیے اس میں موتیوں کے ہار بھی ہیں، اور ان کا لباس بھی ایسا کہ اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک کر بھی دیکھ لے تو زمین و آسمان اپنی ساری وسعتوں کے باوجود منور ہو جائیں، خوشبو سے بھر جائیں۔ اور اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کے ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے نا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح حدیث۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی، ایک یہ کہ عورت کا لباس مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں دوپٹہ شامل نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین نے اوروں کی دیکھا دیکھی دوپٹے غائب کر دیے۔ پہلے ہوتا تو تھا چلو گلے میں تو ہوتا، لیکن اب وہ نہ سر پہ اور نہ گلے پہ۔ دوسری اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ عورت کا دوپٹہ صرف گلے کے لیے نہیں ہے، صرف آدھے کندھے پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، وہ سر ڈھانکنے کے لیے ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے تھے، اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیت بھی بنائے تھے، یعنی زبردست قسم کے باغ تھے وہ۔ دونوں باغوں نے اپنا پھل خوب دیا اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر رکھی تھی، یعنی پانی کا بھی بندوبست تھا، ورنہ تو باغ جل جاتے ہیں جب پانی وقت پر نہیں ملتا۔ اور اس کے پاس بہت سا پھل تھا، تو ایک روز باہم بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ یعنی یہ شخص آخرت کو نہیں مانتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے مومن دوست پر فخر کرتا تھا، اور اس کو ایک دن اپنے باغ لے گیا مشاہدہ کرانے کے لیے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا،
اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور واقعی اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنے والا تو ویسے ہی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کتنی جھوٹی امیدیں ہیں نا، کہ انسان نہ ایمان رکھے اور پھر کہے کہ اگر وہاں اول تو مانتا نہیں کہ جاؤں گا، لیکن اگر گیا تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے۔ کتنی خوش فہمی، یعنی سیلف ڈسپشن۔ اور یہ سب اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے مال دیا اور باغات دیے اور یہ سب چیزیں پا کے اس نے سمجھا کہ میں جو بھی کر لوں کوئی نقصان نہیں۔ اور جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ایک درست انسان بنایا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یعنی تم کفر کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میں یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ دوسرے شخص کا دنیاوی مال و دولت زیادہ بھی تھا تو وہ اس سے امپریسڈ نہیں تھا، اس کے نزدیک ایمان زیادہ قیمتی چیز تھی۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اس وقت شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں پھر یہی نہ ٹھیک ہو کیونکہ اس کو تو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، دنیاوی مال و دولت اللہ کے پسندیدہ ہونے کی ضمانت نہیں ہے، علامت نہیں ہے۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال و اولاد میں کمتر ہوں، یعنی اگرچہ میں تم سے مال و دولت میں کم ہوں، لیکن جو میرے پاس ایمان ہے، نہیں کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے پاس جو ایمان ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیے، نعمت پر فخر اور غرور کی بجائے اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ ہی کو تمام نعمتوں کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کے چاہنے سے ہی ہوا، ماشاء اللہ کانا۔ اور یہاں لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی اور قوت ہے بھی نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری، جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا، وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اچھا، ہم خزانہ کا لفظ سنتے ہی کیا سوچنے لگتے ہیں؟ سونے چاندی اس کے ڈھیروں سے بھرا ہوا کوئی جگہ۔ ہم اللہ کے کلام کو، جنت سے آئی ہوئی کسی بات کو خزانہ نہیں سمجھتے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی توحید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی برائی کو پھیرنے کی کوئی قوت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی، میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہ دیکھوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں۔ 5ویں چیز، اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش نہ کر سکو گے۔ تو مومن ساتھی جو تھا، اس نے دنیا کے مال کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا۔ جس کو اپنے باغ پہ بڑا مان تھا، سب ختم ہو گیا۔ تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں مل رہا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں سمیت گر پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا، یعنی اور بت وغیرہ تو دور کی بات، یہ مال و دولت کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہی نہیں، بلکہ دنیا کی شدید محبت کہ انسان اس میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جائے۔ تو جیسے کہا تھا اس کے مومن ساتھی نے کہ رات اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ سکتا ہے تم پر، تو یہی ہوا کہ اس کا باغ یا تو سردی کی شدید لہر سے، یا پھر آگ لگنے سے، یا کسی آسمانی بجلی کے گرنے سے، یا طوفانی بارش سے تباہ ہو گیا۔
اور صبح وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ میرے مومن بھائی کی بات تو سچی تھی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو یہاں کسی بت کو تو شریک نہیں کر رہا تھا، اس دولت کو شریک کر رہا تھا جو باغ کی شکل میں اس کو ملی ہوئی تھی، اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھی یا دوست کی بات مان لیتا اور ساری شان و شوکت کو اللہ کا عطیہ سمجھتا تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو پانی کی طرح ہے۔ ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں دنیا کی بے ثباتی کی ایک اور مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال پانی کی طرح ہے جو اوپر سے آتا ہے بارش کے ساتھ، اور پھر پودے خوب اگتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت منظر آتا ہے کیونکہ پھول اور پھل سب کچھ نکل آتا ہے اس پانی کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کئی پودے اگتے ہی اکھاڑ لیے جاتے ہیں، کئی پودے بن پکے کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر اگر کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو پکنے پہ کاٹ لیے جاتے ہیں یا خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے نا، اس کا ایک نہ ایک دن زوال ہونا ہے، وہ ایک دن چلی جائے گی۔ یہاں پر حکم کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال ابھی پودے سے دی میں نے آپ کو، اور پودے کوئی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اکھاڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے پودوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی خاص جگہ پر گرو نہیں کرتے تو وہاں سے ان کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ انسان بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں، چاہے کوئی 100 سال کا ہو جائے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ تو انسان کو مال و دولت کی بجائے نیک اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، باقی کو فانی پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور مال اور بیٹوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کے اندر فخر اور غرور انہی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور باقیات الصالحات وہ تمام نیک اعمال ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، یعنی مال بیٹے تمہارے پیچھے رہ جائیں گے، آگے تمہارے ساتھ نیکیاں جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کے کام، والباقیات الصالحات، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا کام چھوڑ کے جائے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، یعنی ایسی جگہ صدقہ کرنا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے فائدے میں رہے۔ مثلا کوئی مسجد بنوانا، کوئی ہاسپٹل بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کا سارا آپ خود ہی کریں، اگر کچھ بھی اس میں کنٹریبیوشن کر دیں تو بہت کافی ہوتی۔ اسی طرح دینی ادارے بنانا، جب تک لوگ ان میں پڑھتے رہیں گے، جب تک وہاں سے دین پھیلتا رہے گا، آپ کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ پھر اسی طرح وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، لوگوں کو علم سکھائیں، تدریس کریں یا تصنیف کریں یا تبلیغ کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نیک اولاد جو دعائیں کرے یا شاگرد وغیرہ جو دعائیں کرے، وہ بھی اولاد کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اور باقی سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا، مرنے کے بعد تقسیم ہو جائے گا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو کھلے ہوئے میدان کی طرح دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ اب دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجر کی پائیداری کی مناسبت سے قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس دن کو یاد کیجئے جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ آج کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے بالکل مٹی ہو جائیں گے، سراب کی طرح رہ جائیں گے؟ اور یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، سب کو اکٹھا کر کے حساب کتاب کے لیے، اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن
انسان اسی طرح دوبارہ اٹھے گا جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا، صحیح سلامت لیکن بے لباس۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، بے لباس، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے، اور ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا کھڑے ہو کر حساب دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ بڑی کو، مگر اس کو شمار کر ڈالا، اور جو عمل انہوں نے کیے وہ حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا۔ چھوٹے بڑے سب گناہ لکھ دیے جائیں گے، حتیٰ کہ انسان جو آہ اوہ کرتا ہے یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یعنی تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے کام کی بات، ایک ہوتی ہے غلط بات، اور ایک ہوتی ہے نیوٹرل بات، یعنی درمیان کی بات، نہ ادھر نہ ادھر، جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں، لغو میں آ جاتا ہے، لہو میں آ جاتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کبیرہ بن جاتے ہیں، انسان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی۔ دیکھیے بات نہ ماننے کا پھر انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، یعنی شیطان اور اس کی ذریت کو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے، کیا چھوڑ کے کیا لے رہے ہیں۔ میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کیا تھا، یعنی شیطانوں کو، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو یعنی مددگار بنانے والا ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے مابین ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ یقیناً وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کو آگ میں بھیجنے سے پہلے اس کا مشاہدہ کرایا جائے کہ یہاں جا رہے ہو تم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ سوچئے کہ کتنا دردناک منظر ہوگا وہ، اس کو دیکھنا بذات خود ہی ایک عذاب ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بس اسے صرف بحث کرنے سے دلچسپی ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، سوائے اس بات کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا ہوا دیکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ایمان لانے اور استغفار کرنے سے روکا تو صرف ان کے اس مطالبے نے کہ ان پر پہلے لوگوں جیسا جھاڑ اکھاڑ دینے والا عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کیا جائے پھر بھی وہ ان سے اعراض کرے، منہ موڑ کے چلا جائے، اور وہ بھول جائے جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اگر وہ انہیں اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی پکڑ لے تو یقیناً وہ انہیں جلد عذاب دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔
یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کے باوجود فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے. ہر گناہ پہ پکڑ ہوتی تو ہر بندہ شکنجے میں ہوتا، سب پکڑے ہوئے ہوتے، مہلت عمل ختم ہو جاتی اور بڑی ہلاکت کا وقت آ جاتا. لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے اللہ نے پھر آزادی دے دی، اب جو جی چاہے کرو. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. یعنی ہر بستی جو اس کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے اس پر ہی ختم ہوگی. اور جو عربوں کے قریب قریب کی بستیاں تھیں ان کو تو وہ دیکھ بھی چکے تھے، قوم سمود، عاد، قوم لوط وغیرہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا رہوں گا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اب شروع ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس حکم حاصل کرنے کے لیے گئے. اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک مستقل قصہ ہے، تاہم اس میں اس بات کی تائید بھی ہے جو پہلے 2 قصوں میں گزر چکی ہے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. ایک دفعہ وہ واز کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اور واقعی وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مزید سیکھنے کے لیے خضر کے پاس بھیج دیا. یس، اور اپنے ساتھ اپنا ایک خادم بھی لے لیا، یوشع بن نون، جو ان کے شاگرد تھے اور ان پر ایمان لائے ہوئے تھے. یہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی خدمت میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، اور سلف صالحین علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے رہے. کثیر بن قیس کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا اے ابو درداء، میں ایک حدیث کی خاطر مدینہ الرسول سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، مجھے یہاں اس کے سوا اور کوئی کام نہیں. انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلائے گا. آپ یہ نیت کر کے نکلا کریں کہ میں علم حاصل کرنے جا رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی راہوں پر چلائے. اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. اتنا بڑا ریوارڈ ہے علم سیکھنے کا اور علم سکھانے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل کوئی آر محسوس نہیں کی کہ میں کتنا بڑا پیغمبر ہوں، میں خضر کے پاس کیسے جاؤں، کچھ نہیں، بس حکم ملا تو چل دیے. اور کیسے چلے کہ کہا کہ میں رکوں گا ہی نہیں جب تک میں اپنی منزل تک نہ پہنچ جاؤں، عزم اور ارادہ. پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تھکان اس وقت محسوس کی جب وہ اس جگہ سے آگے گزر گئے جہاں اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں ملیں گے خضر. اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی یہ یوشع نے کہا، اور دراصل شیطان نے مجھے بلوا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے سمندر میں عجیب طرح اپنا رستہ بنا لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں ضروری اشیاء اور کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اور جو شخص دین کے علم کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں ہمارے بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا. اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی مہم کو سر انجام دینے کے لیے، کسی بھی کام کو چھوٹا ہو یا بڑا کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اللہ کی رحمت اور فضل چاہیے ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ انسان اس کے لیے تیاری کرے، محنت کرے اور وہ ضروری علم حاصل کرے. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ یہ علم سیکھنے کا ادب تھا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور جس چیز کا تم نے علم کی روح سے احاطہ ہی نہ کیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے کہا انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا،
خضر نے کہا پھر اگر تم میرے پیچھے آئے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود ہی تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کر دوں۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں اس لیے شگاف کر ڈالا تاکہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ یقیناً آپ نے بڑی سنگین حرکت کی۔ اس نے کہا میں نے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ نے کہا آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے بغیر کسی جان کے بدلے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے ایک نہایت ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔